آج میرے چینل اسلامک انسپائریشن ہب کی میری ویڈیو بہت اہم ہے۔ آج کا واقعہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو بغیر سکپ کیے پورا دیکھیے۔ اسلامی تاریخ میں بعض واقعات ایسے ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کے عقائد، فہم اور فہم قرآن کو ایک نئی جہت دی۔ واقعہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا گیا، انہی میں سے ایک ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے منافقین کے چہرے بھی بے نقاب ہوئے اور مسلمانوں کو افواہوں اور بہتان تراشی کے نتائج سے آگاہی ملی۔ یہ واقعہ غزوہ بنی المصطلق کے بعد پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو جنگی سفر میں ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ اس بار قرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نکلا۔ وہ سفر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ واپسی کے سفر میں قافلہ ایک مقام پر رکا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے کچھ فاصلے پر قضائے حاجت کے لیے گئیں۔ واپسی پر انہیں اپنا ہار گم شدہ محسوس ہوا اور وہ اسے تلاش کرنے واپس گئیں۔ قافلے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر موجودگی کا علم نہ ہو سکا، کیوں نہ کہ ان کا ہودج بند تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن ہلکا ہونے کی وجہ سے کسی کو محسوس نہ ہوا کہ وہ ہودج میں نہیں ہے۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار تلاش کرنے کے بعد واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ گئیں اور اللہ سے دعا کرنے لگیں۔ اسی اثناء میں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیچھے سے آنے والے لشکر کے نگہبان تھے وہاں پہنچے اور انہیں مدینہ لے آئے۔ جب حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر قافلے کے پاس پہنچے تو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے ایک جھوٹا الزام لگایا کہ ان کے درمیان کچھ نازیبہ ہوا ہے۔ یہ الزام دھیرے دھیرے مدینے میں پھیل گیا۔ کچھ سادہ لو مسلمان بھی اس افواہ کی زد میں آ گئے، جن میں حضرت مصطح بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جہش شامل تھے۔ یہ سب اس جھوٹ میں کسی نہ کسی حد تک شریک ہوئے، جبکہ منافقین نے اس کو سیاسی اور سماجی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع میں اس بہتان کی خبر نہ ہوئی۔ جب انہیں اطلاع ملی تو وہ شدید صدمے میں آ گئی۔ انہوں نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گوشہ نشینی اختیار کر لی اور مسلسل روتی رہیں۔ اس دوران رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نرمی سے پیش آتے رہے، لیکن وحی نازل نہ ہونے کی وجہ سے کسی فیصلے سے رکے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کی آیات نمبر 11 تا 26 نازل فرمائی، جن میں نہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان کیا گیا، بلکہ اس واقعے میں شریک افراد کی مذمت بھی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ واقعہ بظاہر نقصان دہ لگتا ہے، لیکن اس میں بہت خیر ہے، کیوں نہ کہ اس کے ذریعے سچ اور جھوٹ واضح ہوا اور مسلمانوں کو افواہوں سے بچنے کی ہدایت دی گئی۔ اس واقعے سے ہمیں کچھ اخلاقی سبق بھی سیکھنے کو ملتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان خود اللہ تعالیٰ نے کیا، یہ ان کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ ان کے کردار اور دین سے محبت پر ان کا ایمان مزید مضبوط ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران نہ تو غصے کا مظاہرہ کیا اور نہ ہی کوئی فوری فیصلہ کیا۔ آپ نے صبر، حکمت اور نرمی کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ اس واقعے سے نے منافقین کو بے نقاب کیا اور ان کے سازشی کردار کو واضح کیا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جیسے منافقین اسلام کو اندر سے نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔
واقعہ افق میں بھی ان کی یہی کوشش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل خانہ کی عزت پر حملہ کیا جائے تاکہ مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات کی آیات نازل ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد پر حد قذف جاری کی جنہوں نے بہتان میں شرکت کی تھی کو سزا دی گئی۔ منافق عبداللہ بن ابی پر بظاہر کوئی سزا نہ دی گئی، لیکن اسے معاشرتی طور پر رسوا کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شمار امہات المومنین میں ہوتا ہے۔ واقعہ افق کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے مقام کو اور بلند کر دیا۔ واقعہ افق ایک آزمائش تھا جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت کو گزرنا پڑا۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، برداشت، تحقیق اور اخلاقیات کا درس دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی، ان کا صبر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی برات رہتی دنیا تک ایک عظیم مثال ہے۔ دوستو، آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا اور سنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی تھی۔ منافقین نے ان پر الزام تراشی لگائی، تو ہم آج دنیا میں کیا چیز ہیں؟ ہم تو ان کے پاؤں کے برابر، ان کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہیں، تو ہم دنیا میں رہتے ہیں۔ دنیا میں ہمارے ساتھ یہ سب ہونا بہت معمولی بات ہے۔ دوستو، میرا آج کا پیغام یہ ہے کہ آپ جو بھی لڑکیاں، جو بھی بہنیں کام کرتی ہیں، باہر جاتی ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ایک آپ اپنے پردے کو بہت زیادہ مضبوط کریں تاکہ آپ کے اوپر کوئی منافق اگر بہتان لگائے تو سب سے پہلے آپ کا پردہ آپ کے لیے ایک دیوار بنے۔ تو آپ اپنے پردے کو اتنا مضبوط کریں کہ آپ کی نظر کسی غیر محرم پر نہ پڑے۔ اپنی نظر کو محفوظ رکھیں۔ زخم دینے کی وجہ سے آپ ٹوٹے نہ، آپ اپنے آپ کو بکھیریں نہ، آپ محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ محنت کا پھل میں دیتا ہوں۔ تو جب آپ محنت کریں گے، تو جب آپ کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو وہی لوگ آپ کو دیکھ کے رکش کرتے ہیں کہ اس بندے کو ہم نے اس حد تک توڑنا چاہا، ہر طرح کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے پھر بھی عزت نوازی ہے۔ تو آپ آج کے دور میں دیہاتوں میں جو بھی میری بہنیں کام کرتی ہیں، ان کو دیہاتی لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی نظریات سے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ باہر جا رہی ہے تو پتہ نہیں کیا کرتی ہے، کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کمنٹ باکس میں یہ بتائیں کہ شہری علاقوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ آج بھی ہمارے اوپر، عورتوں کے اوپر ایسی بندشیں لگائی جاتی ہیں جو ہماری عزت نفس کو توڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ تو آپ نے اس میری ویڈیو کو دیکھا ہے، سنا ہے، آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا نگہبان رہے۔ آمین۔